مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ابھی ہم خداوند کے حضور آئے، خداوند کا کلام سیکھیں اور اس کے ارادہ کو جانیں۔ اپنے کلام کو کھولیں، بائبل مقدس لیں اور آج کا خداوند کا زندہ کلام ہم اپنی زندگی میں لیں، تاکہ میرا خداوند ہماری زندگیوں کو بدلے۔ میرا خداوند ہر روز معجزے کرنے والا خداوند ہے۔ کلام پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم دعا کریں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، میرے ساتھ اس دعا کو بول دیجئے۔ اپنے بائبل مقدس کو اپنے ہاتھوں میں تھامیں اور میرے پیچھے کہیں، اے میرے خداوند، میری زندگی میں آ، میرا خداوند ہو جا۔ میں اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے اس کلام سے محبت رکھوں۔ آج کا زندہ کلام میری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ یہ کلام میری رہائی ہے، میری چنگائی ہے، میں اس کے وسیلے سے بچ جاؤں۔ میرے خداوند، شیطان میری زندگی میں کام نہ کرے، تیرا کلام میرے ذہن سے چرا نہ سکے، اور میں اپنا اور اپنے گھرانے کا چھٹکارا کر سکوں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ میرے بزرگ خداوند خدا، میں تیرے حضور منت فریاد کرتا ہوں آج کے اس کلام کے لیے۔ تو میرے ذہن کو، میری زبان کو کھول دے، اپنے مکاشفہ سے مجھے بھر، اور خداوند آج کا زندہ کلام تیرے لوگوں کے لیے ہو، یہ زندگی بنے، یہ چھٹکارا کرے، کیونکہ خداوند خدا ان لفظوں میں تو نے زندگی کا دم پھونکا، اور یہ پاک خداوند یہ ہمیں زندہ کرتا ہے، ہماری مردہ روحوں کو زندہ کرتا ہے، ہماری مردہ جانوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، آج اپنے کلام کو بیچ اور میرے ہونٹوں کا ذمہ لے۔ شیطان میرے ہونٹوں سے تیرے لفظ چرا نہ لے۔ بڑی برکت دینا، اور خداوندہ میں تیرے حضور وفاداری سے چلتا رہوں، مسیح کے نام میں آمین۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 14 باب اور 36 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ آمین۔ موسیٰ نبی جب خداوند کے حکم سے اس قوم کو لے کے نکلا، رستہ میں بہت مصیبتیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، لیکن موسیٰ خداوند کے حضور وفاداری سے کھڑا رہا۔ موسیٰ کو خداوند جب جاڑی میں نظر آیا تو خداوند نے اسے پکارا، اے موسیٰ، اپنے پاؤں سے جوتے کو اتار۔ جب اس نے آواز دی، اس نے کہا اے موسیٰ، اس نے پہلی آواز بھی کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ میرے بہنوں بھائیوں،
کیا ہم خداوند کی آواز پر آمین کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ خداوند میں حاضر ہوں. آج جب خداوند آپ کی زندگی میں آواز دے، یقیناً آپ کی زندگی میں روح القدس آواز دیتا ہوگا، اے میرے بیٹے میری طرف لوٹ آ، اے میری بیٹی میری طرف لوٹ آ. خداوند نے کہا موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس ہے. خداوند نے موسیٰ کو چنا اپنے اختیار کو انسانوں پر ظاہر کرنے کے لیے، کہ انسان کے وسیلے میں اپنے اختیار کو ظاہر کروں، اور اسرائیل کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے. خداوند نے بڑی مصیبتیں مصر پر لایا اور اپنے لوگوں کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آیا. میرا خداوند اس مصیبت آنے سے پہلے ہی ابراہیم کو کہہ چکا تھا کہ 400 سال میرے لوگ غلامی میں رہیں گے اور میں انہیں چھڑاؤں گا. یہ خداوند کے پلان میں تھا. جب 400 سال پورے ہو گئے لیکن خداوند ان کو چھڑانے کو نہیں آیا. کیونکہ انہوں نے فریاد کرنا چھوڑا تھا، وہ فریاد نہیں کر رہے تھے. پھر ان لوگوں نے خداوند کے حضور فریاد کی. جب ان پر ظلم بڑھا، مصیبتیں آئیں، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو خداوند سے فریاد کرنا شروع ہو گئے. خداوند سے کہنے لگے اے خداوند ہمیں اس غلامی سے نکال، ہمیں اس مصیبت سے نکال، چھٹکارا کر. اور خداوند نے آواز سنی. خداوند نے کس وقت آواز سنی؟ جب انہوں نے اپنا منہ کھول کر اس سے فریاد کی کہ خداوند میرا چھٹکارا کر، تو خداوند نے چھٹکارا کیا. خداوند سے کہا خداوند ہمیں اس لعنت سے نکال. خداوند نے اس لعنت سے نکالا، اپنے ہونٹوں کو کھولا، اپنے ہونٹوں کو برکت کے لیے کھولا، اور خداوند نے انہیں برکت دی. آمین، ہاللیلویہ. سو خداوند نے موسیٰ کو مصر میں بھیجا. مصر میں عجیب کام ہوئے، عجیب میریکل ہوئے، حیرت انگیز معجزے ہوئے، اور خداوند خدا اپنے زور سے، اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے اپنی قوم کو نکال کے لے آیا. یہ خداوند جب اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو نکال کے لے کے آیا تو جب بیابان میں پہنچے تو مصر سے نکلنے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد انہوں نے خداوند سے بڑبڑانا شروع کر دیا. خداوند سے کہنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں وہاں سے نکال کے لے آیا. یہاں بیابان میں تو ہمیں کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں. وہاں ہم گوشت کھاتے تھے، ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر ہم گوشت کھاتے تھے. یہاں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا. اور موسیٰ نے خداوند سے فریاد کی خداوند میں ان لوگوں کو یہاں اس جگہ گوشت کھانے کو کہاں سے دوں؟ خداوند نے کہا میں انہیں گوشت مہیا کروں گا، میں انہیں اس وقت تک کھلاؤں گا جب تک کہ گوشت ان کی نتنوں سے نہ نکل آئے. بڑبڑانا خداوند کو ناپسند آیا. اور خداوند ان پر غصے رہا.
آگے چل کر پھر انہوں نے پانی کے لیے بڑبڑانا شروع کیا. ان کے لفظ یہاں سے شروع ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہمیں مصر سے نکال کے لے آئے, کیا مصر میں قبریں کم تھی, ہمیں یہاں بیابان میں مرنے کے لیے خداوند پتہ نہیں کیوں لے آیا. ان کے لفظ بھی یہی تھے. آگے جب ہم خداوند کے کلام میں جب پڑھا کہ جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا جب لوٹے تو انہوں نے اچھی خبر نہ دی. موسیٰ نے کہا جاؤ دریافت کر کے آؤ اور پتہ کر کے آؤ وہ لوگ کیسے ہیں, کیسے رہتے ہیں, شہر ہیں, گاؤں ہیں, ان کی فصل کیسی ہے, زمین کیسی ہے, اور آتے ہوئے وہاں کا پھل لیتے آنا. ہر قبیلے کے حساب سے خداوند نے ایک ایک بندے کو بھیجا. موسیٰ نے ان کو کہا کہ جاؤ اور حال دریافت کر کے آؤ. وہ واپس جب لوٹے تو انہوں نے اچھی خبر نہ دی. جب پوری جماعت نے, سب لوگوں نے اس خبر کو سنا کہ وہاں کے تو لوگ ہی بڑے ہیں, ہم تو ان کے سامنے ٹڈیاں ہیں, پتہ نہیں خداوند ہمیں کیوں مروانا چاہتا ہے, کیوں ہمیں تلوار سے قتل کرنا چاہتا ہے, ہمیں یہ مروا کر ہمارے بچے غلام ہو جائیں گے, ہماری بیویاں لے لی جائیں گی, ہمارا سب کچھ لوٹ کا مال ٹھہرے گا. وہ خداوند پر بڑبڑائے. اور خداوند سے کہا کہ کاش ہم یہیں پر مر جائیں. خداوند نے ان کی آواز کو سن لیا, ان کا بڑبڑانا سن لیا, اور خداوند کو غصہ آیا. خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم ان لوگوں سے ایک سائڈ پر ہو جاؤ, درمیان سے الگ ہو جاؤ, میں انہیں بسم کر کے مار دیتا ہوں. لیکن موسیٰ نے فریاد کی, خداوند انہیں معاف کر. سو خداوند کا قہر ٹھنڈا ہوا. ان لوگوں کا بڑبڑانا ان کی زندگی پر آ پڑا. خداوند نے کہا جو تم لوگوں نے کہا وہی ہوگا. تم لوگوں نے کہا کہ ہم بیابان میں ہی مر جاتے تو اچھا تھا, اب تم لوگ بیابان میں ہی مرو گے. وہ سفر مہینوں کا تھا, دنوں کا تھا, لیکن 40 سال تک وہ بیابان میں ہی رہے, جب تک وہ مر نہ گئے. 20 سال سے جتنے اوپر تھے ان کی لاشیں بیابان میں ہی پڑی, وہاں پر رہی, وہیں دفنائے گئے. آج بھائیوں بہنوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ خداوند کے پلان میں ہو, خداوند کے مقصد میں ہو, تو آپ اس مقصد کو جان جاؤ کہ خداوند نے کس مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا. خداوند ان لوگوں کو بھی ایک مقصد کے تحت لے کے آیا تھا, اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے, اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے, اس وعدہ کے لیے جو اس نے باپ دادا کے ساتھ کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے. وہی وعدے میرے ساتھ بھی ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہیں. خداوند نے کہا جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا, جو تجھ پر برکت بھیجے میں اسے برکت دوں گا. یہ برکت میرے لیے ہے, آپ کے لیے بھی ہے. خداوند انتظار کرتا رہا ایک ایک کے مرنے کا, کب یہ مریں اور کب میں اپنے کام کو پورا کروں. خداوند کیا ٹائم خداوند کے پاس کم تھا؟ کیا خداوند بوڑھا ہو رہا تھا, ریٹائر ہو رہا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں. خداوند ابتدا ہے اور انتہا ہے, وہ ہمیشہ رہے گا.
خداوند انتظار کرتا رہا کب یہ مریں اور کب میں اپنے کام کو پورا کروں. آیا خداوند نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا کیا ہم مقصد پورا کر رہے؟ نہیں کر رہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ خداوند جیسے ان کا انتظار کرتا رہا کہ کب یہ مریں میں اپنے کام کو پورا کروں، اگر ہم اس کام کو پورا نہیں کرتے تو یقیناً خداوند ہمارے مرنے کا انتظار کر رہا ہوگا. خداوند نے اپنا کام پورا کر لینا ہے. خداوند نے اپنا کام پورا کیا. ان لوگوں پر تکیہ نہیں کیا جنہوں نے نافرمانی کی، جو بڑبڑائے، جو خداوند پر کڑنے لگے، وہ بیابان میں ہی مارے گئے. میرے بہنوں بھائیوں، میں آپ سے آج کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس مقصد پہ لے آؤ. خداوند سے کڑنا بڑبڑانا چھوڑ دیں. کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کریں. صرف اسے کہیں خداوند تو جو میری زندگی میں کر رہا ہے اچھا ہے، یہ مصیبت مجھے سکھانے کے لیے ہے. داؤد نبی کہتا ہے میں نے تکلیف سہی، میں نے مصیبت سہی تاکہ میں تیرے آئین کو سیکھوں. یہ مصیبتیں خداوند کے آئین سکھانے کے لیے ہیں. آپ ان کو سیکھو. ہم مصیبتوں کے لیے نہیں بنے. ہم وعدے کے فرزند ہیں، ہم غلام کے فرزند نہیں ہیں. ہم وعدے کے فرزند ہیں اور خداوند نے جتنے بھی وعدے کیے وہ ہمارے ساتھ ہیں، کسی اور قوم کے ساتھ نہیں کیے. اور خداوند اپنے وعدوں کو ہر روز پورا کر رہا. ان لوگوں نے بے انتہا معجزے دیکھے. آسمان سے روٹی اتری وہ کھائی. خداوند کہتا ہے کہ میں ایک بچے کی طرح ان کو گود میں لیے پھرتا رہا، لیکن پھر بھی خداوند نے انہیں بیابان میں مار دیا. اتنی محبت کے بعد کیوں؟ وہ خداوند کے پلان سے ہٹ گئے، الگ ہو گئے، خداوند پر بڑبڑانا شروع ہو گئے، کڑنا شروع ہو گئے. آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں، کل جیسے میں نے کہا تھا اپنے لفظوں کو پاک کر لیں، تو آج بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنے لفظوں کو پاک کر لیں. اپنی زبان پر کوئی ایسی بات نہ نکالیں. اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا باپ ہے، وہ میرا خدا ہے، تو میں اسے بول سکتا ہوں، میں اسے کہہ سکتا ہوں. اپنے باپ سے ہی ہم اپنے گلے شکوے کریں؟ کبھی بھی نہیں کریں. آپ شیطان کے حکم پر چل رہے. شیطان یہی چاہتا ہے آپ اس سے محبت سے پیش ہیں. خداوند میں صرف تیری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب آپ کی زندگی میں خداوند ہوگا تو ہر ایک چیز وہ دے گا، اور وہ دینا جانتا ہے. آج اپنے آپ کو مضبوط کریں. اپنے آپ سے کہیں آج میں خداوند تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور میری زبان پر تو اپنا نگہبان بٹھا دے. میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالوں جو تجھے ناپسند ہے. تو مجھے برکت دے اور کثرت سے دے، اور میرا خداوند آپ کو برکت پر برکت دے گا. ہاللویہ، آمین. اپنی سوچوں کو، اپنی خیالوں کو دور کر دیں. خداوند کے کام میں ذہن نہ لگائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی مصیبتوں پر نظر نہ کریں. خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے تابع ہو جائیں، اس سے فریاد کریں، وہ آپ کی فریاد کو سنے گا. آمین. اب وقت ہے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، اور پھر سے میں یہی کہوں گا اپنے لفظوں پر کنٹرول کریں اور بڑبڑانا چھوڑ دیں، کڑنا چھوڑ دیں. مت یہ کہیں کہ میرا باپ ہے، میں اس سے ناراض ہو سکتا ہوں. نہیں ہو سکتے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ شیطان کا پلان ہے میرے بھائی میری بہن، ایسے لفظ زبان سے ادا کرنا. آج تک کوئی ایسا بھائی کہے کہ میں خداوند سے ناراض ہوا تھا، غصے ہوا تھا، لیکن خداوند نے مجھے نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ بچیں، آپ کا گھرانہ بچے.
اور خداوند سے برکت کے لفظ مانگے، رہائی مانگے، چنگائی مانگے، اور میرا خداوند باہیں پھیلائے کھڑا ہے۔ جب آپ لوٹیں گے تو وہ آپ کو سینے سے لگائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا فخر ہے کہ میرا خداوند ایسا ہے۔ آپ اس کی حضوری میں اور اس سے بڑی برکت پائیں۔ چلے میں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کروں اور خداوند اپنا جلال ظاہر کرے۔ ہاللیلویہ۔